नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, आज से कुछ दिन पहले एक लाइव प्रोग्राम चल रहा था जिसमें एक आदमी ने, जो अहले सुन्नत होने का दावेदार है, यासीन कादरी उसका नाम है, उसने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान अक़दस में नाज़ेबा अल्फाज कहे। वो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, अहले सुन्नत वल जमात में से कहता है, लेकिन वो अहले सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ बात कर रहा था। वो जमहूर के नज़रिए और मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ खड़ा था। कुरान और सुन्नत के दलाइल एक तरफ थे, वो दूसरी तरफ खड़ा तारीख़ का सहारा लेकर के वो तौहीन और तनकीस कर रहा था। आप जुमे के खुतबे में सुनते हैं, आप हर खतीब साहब की ज़बान से सुनते हैं, जो एक हदीस पाक पढ़ते हैं खुतबे में, वो फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा, कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, उनको मेरे बाद तान व तशनी का निशाना न बनाना। ये अल्फाज अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं कि मेरे सहाबा की तनकीस न करना, उनकी तौहीन न करना, उनके खिलाफ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल न करना। फिर आगे फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो कोई उनसे मोहब्बत करता है ना, वो मेरी मोहब्बत की वजह से करता है, मोहब्बत मुझसे है, इजहार उनसे करता है। अमन अबग़ज़हुम, और जो कोई उनसे बुग़्ज़ करता है, नफरत करता है, तौहीन और तनकीस करता है, इल्ज़ामात लगाता है, बुरे अल्फाज कहता है, गलत इल्क़ाबात और गलत जुमले बाजारी ज़बान इस्तेमाल करता है, उसको बुग़्ज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझसे है, और वो निशाना मेरे सहाबा पे लगा रहा है। सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिपाह हैं, सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौजी हैं, सहाबा कराम अल्लाह रसूल की फ़ौज है। कुरान कहते हैं उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये तो अल्लाह का लश्कर है, ये तो अल्लाह की फ़ौज है। और पूरे सहाबा कराम के मुतल्लिक़ अल्लाह का फ़ाइनल फ़ैसला है। क्या फ़ैसला है? वकुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना, ये कुरान मजीद में है कि शर्फ़ सहाबियत जिसे मिला, वो चाहे अहले बैत में से हो, यानी कि नबी के अज़वाज में से, बनात में से, दमादों में से हो, नवासों में से हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और घराने में से जो साहिब ईमान हैं वो अहले बैत हैं, उनमें से हो, या कोई दूर से आने वाला, जैसे यमन से आने वाले, शाम से आने वाले, दमिश्क से आने वाले, मिस्र से आने वाले, या हज़रत सलमान फ़ारस से आने वाले, हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत क्या कहते हैं उनको, हज़रत अबू हुरैरा यमन से आने वाले, और हज़रत बिलाल हबशी हबशा से आने वाले, ये जितने भी शर्फ़ सहाबियत पा चुके हैं, वकुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह पाक ने हर एक से हुस्न आक़िबत का वादा किया है, उनका इंजाम अच्छा होगा, उनका एंड अच्छा होगा, वो जन्नती है। और कुरान मजीद का ये भी फैसला है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इन सब से राज़ी और ये सब अल्लाह से राज़ी है। यहाँ पर जमा इस्तेमाल हुए अल्फाज, वाहिद या दो चार की बात नहीं हुई है। 1.25 लाख सहाबा कराम हैं, जितने 1,24,000 अम्बिया की तादाद है, इतने अल्लाह पाक ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को सहाबा दिए हैं। तो लिहाजा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन अहले बैत की तौहीन है, हज़रत उस्मान की तौहीन सहाबा की तौहीन है, हज़रत उस्मान की तौहीन कुरान की तौहीन है, हज़रत उस्मान की तौहीन हदीस की और रसूलुल्लाह की, अल्लाह की तौहीन है। जिनको अल्लाह जिनकी शान व अज़मत को बयान करे, फजीलत को बयान करे, जो कुरान मजीद के हाफिज़ हैं, हज़रत उस्मान गनी कुरान मजीद के हाफिज़ हैं। जब आप शहीद हुए तो आपके जिस्म से खून का फवारा फूटा और वो कुरान मजीद पे जाकर के आपका खून गिरा, तो ये आयत थी फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम, कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, वो सुनने जानने वाला है। अल्लाह सुनता है कि मैं क्या कहता हूँ, मेरे दुश्मन बागी जो मेरे ऊपर हमलावर हैं वो क्या कहते हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया उनका नजरिया क्या है और मेरा क्या है, रब जानता है। और अल्लाह उसका इल्म रखता है, अल्लाह सुनता भी है, अल्लाह जानता है। फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। हर एक की मरने की, शहादत की गवाही ज़मीन के अंदर फैली हुई बहुत सी चीज़ें देंगे, पहाड़, दरख्त हैं, नाले हैं, दरिया हैं, मैदान हैं, लेकिन हज़रत उस्मान वो वाहिद शख्सियत हैं जिनकी शहादत की गवाही रब का कुरान देगा। ये मामूली बात नहीं, बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा है। एक मरतबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ थे, और वो झुक झुक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूं कदमों को देख रहे थे, और फिर सर उठाते फिर देखते। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मेरे उस्मान, ये क्या माजरा है, आज तो बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रहे हो और यूं झुक झुक के मेरे कदमों को देख रहे हो, खैरियत है, क्या देखना चाहते हो? फरमाने लगे या रसूल अल्लाह,
آج آپ میرے ہاں میرے مہمان بنے ہیں، یہ تو اکثر اوقات ہوتا تھا لیکن اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ آج آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کا میزبان ہوں، میں آپ کے قدموں کو گننا چاہتا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر کتنے قدم اٹھا کے میرے گھر تک آئیں گے، جتنے آپ کے قدم ہوں گے اتنے عثمان غلام آزاد کرے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت عثمان ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے، ایک دن چھوڑ کر کے دوسرے دن پوری زندگی کا معمول ہے، روزہ رکھا ہے، اور آپ قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں، اور آپ 44 لاکھ مربع میل کے حکمران بھی ہیں، اور آپ کا دور فتوحات کا دور ہے، اور آپ نے اپنی مال کو، اپنی دولت کو، اپنے سرمایہ کو اسلام کے غلبے کے لیے استعمال کیا ہے، رسول اللہ پر نچھاور کیا ہے، اور آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، 2۔ سامعین کرام، جب پہلی بیٹی فوت ہوگی تو رسول اللہ نے دوسری کا نکاح آپ سے کر دیا، اور جب دوسری بھی فوت ہوگی تو فرمایا کہ عثمان، مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں، تیرے سے بہتر داماد کوئی نہیں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ بیٹیاں تھیں نہیں، لیکن یہ کہہ دینے کا مطلب حضرت عثمان کی عظمت ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنی بہن، اپنی بیٹی کا رشتہ کسی ایرے غیر فضول آدمی کو نہیں دیتا۔ تو رسول اللہ سے بڑھ کر کے عقل و شعور والا کوئی ہے؟ آپ سے بڑھ کر کے کوئی علم والا، کوئی تقوی طہارت میں، پرہیزگاری میں، عمل میں، اخلاق میں، اخلاص میں، حسن میں، جمال میں کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے کل کائنات میں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہیں، آپ سا کوئی بھی نہیں ہے، آپ جیسا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے عثمان کا انتخاب فرمایا، رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح فرمایا، اور حضرت عثمان کی توہین رسول اللہ کی توہین ہے۔ تو باز آ جائیں، اپنی عاقبت، اپنی آخرت خراب نہ کریں، وہ تو اللہ کے برگزیدہ ہیں، ان کی توہین کر کے تمہاری عزت نہیں بنے گی۔ تم چند نافرمان قسم کے، بد کردار قسم کے لوگوں کو خوش کر لو گے، ان سے کچھ تمہیں سرمایہ مل جائے گا، تمہیں پیسہ مل جائے گا، لیکن روز محشر تمہیں رسوائی ہوگی۔ جب رسول اللہ حوض کوثر پہ ہوں گے، 7 چاروں خلفائے راشدین ہوں گے، 10 مبشرہ ہوں گے، بدر والے ہوں گے، حدیبیہ والے ہوں گے، فتح مکہ والے ہوں گے، حنین والے ہوں گے، خندق کی کھائیوں میں اترنے والے ہوں گے، احد کے پہاڑ کے اوپر چڑھنے والے ہوں گے۔ وہاں تمہارے جیسے بدبخت اور نافرمان رسول اللہ کے ہاتھوں سے جام کوثر نہیں پی سکیں گے۔ آپ دیں گے، صحابہ آگے تقسیم کریں گے، اور کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا کے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پیے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ حشر کا ڈر ہو مجھے قاسم کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ہمیں تو اس نبی کی عظمت اور فضیلت کو ملحوظ رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دماد حضرت عثمان غنی کی توہین، یہ تمام انبیاء کے دین اسلام کی توہین ہے، خود اللہ کی توہین اور گستاخی اور بے ادبی ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وجہ بتلا دیجیے، آپ جنازہ نہیں پڑھائیں گے تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے، ہم کیوں پڑھیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، جس کے دل میں حضرت عثمان کا بغض ہو رسول اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کا جنازہ بھی آپ نہیں پڑھتے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں، ایک مرتبہ حضرت عثمان تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، جناب حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت عمر آئے، حضرت علی اور باقی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، بہت سے لوگ تھے، وہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی آمد پر اپنے اس بے تکلفی کی محفل کو اس تکلف میں نہیں بدلا۔ جب حضرت عثمان آنے لگے، اجازت چاہی، تو آنے والے نے بتایا کہ باہر حضرت عثمان آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان سے کہو ذرا ٹھہر جائے۔ حضرت عثمان کو ٹھہرا لیا، روک دیا، اور پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی کو درست کیا، اوپر جو کپڑا تھا اس کو سیدھا کیا، اور پھر کہا کہ جاؤ، جا کر کے عثمان کو بلاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو محفل برخاست ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے آنے پر بھی آپ نے اپنی بے تکلفی کو تکلف میں نہیں بدلا، یہ حضرت عثمان کے آنے پر ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ لوگوں، یہ وہ شخص ہے جس سے عرش کے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو میں فرش پہ محمد مصطفیٰ حیا کرتا ہوں۔ عثمان تو وہ ہے جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کریں، محمد مصطفیٰ بھی حیا کریں، تمام ایمان والے حیا کریں۔
لیکن کچھ لوگ 1450 سال کے بعد ان کی شخصیت میں، ان کی ذات میں نقص نکالتے ہیں، جن کو قرآن رضی اللہ کہتا ہے، جن کو قرآن اولئک هم الصادقون کہتا ہے، جن کو قرآن اولئک هم المؤمنون حقا کہتا ہے، قرآن جن کو اولئک هم المتقون کہتا ہے، قرآن جن کے بارے میں اولئک هم المفلحون کہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک مقام پر یوں بھی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو سبقت کرنے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں ایمان قبول کرنے میں، ہجرت کرنے میں، تبلیغ کرنے میں، جہاد کرنے میں، یعنی دین اسلام کے کسی بھی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہ سبقت کرنے والے ہیں، آگے آگے آنے والے ہیں، چاہے وہ مہاجر ہیں، چاہے وہ انصار ہیں، یعنی چاہے وہ مکہ کے رہنے والے ہیں یا مدینہ کے رہنے والے، رسول اللہ کے رشتہ داری میں سے یا دور سے آ کر کے صاحب ایمان بننے والے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، یا ان کی تابعداری کر کے بعد کے دور میں صاحب ایمان بننے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے یعنی ایمان والوں سے بھی راضی ہے اور ان کی تابعداری کرنے والے بعد میں آنے والوں سے بھی راضی ہے۔ یہ رب کی قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن یہ آدمی اپنے آپ کو اہل سنت کا حصہ کہتا ہے اور زبان کن کی بولتے ہیں؟ بازاریوں کی، بد کرداروں کی زبان بول رہا ہے، جن کو اپنے باپ دادا کا پتہ نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، جو لوگ صحیح علم رکھتے ہیں، جن کے پاس علم کی دلیل ہے، جن کے پاس کوئی سند ہے، جنہوں نے واقعتاً کسی تعلیمی ادارے سے مستند قسم کے لوگوں سے پڑھا ہے، ان لوگوں کی بات پر اعتبار بھی کریں، اعتماد بھی کریں، ان کی بات پر عمل بھی کریں۔ اور یہ جو ادھر ادھر کی 2-4 کتابیں پڑھ کر کے کچھ رٹا شٹا لگا کر کے ادھر کی بات ادھر والی کو ادھر فکس کرتے ہیں، فٹ کرتے ہیں اور یہ امت میں فساد پیدا کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کی بات کو نہ سنا جائے، نہ ان پر اعتماد کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں صحابہ و اہل بیت کی سچی جان نثاری، وفاداری اور ان سے محبت نصیب فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، بات پر، جماعت پر، ان کے گھرانے پر، ان کی کتاب پر، ان کے دین پر چلنے کی اور اس پر قائم رہنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔